اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لیکچرز کے تمام دیکھنے اور تمام سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت۔ مسلمانوں پر اسلام لانے کے بعد، کلمہ گو ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے درجنوں دفعہ ذکر کیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور کسی بھی عمل کا اتنی دفعہ ذکر نہیں آیا قرآن پاک میں جتنی بار ذکر نماز کا آیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ لوگ بظاہر اسے کلمہ گو کہتے رہیں، مسلمان ڈکلیئر کرتے رہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عملاً کافر ہے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 2621 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے جو لوگوں کو یقین آئے۔ آج ہم لوگوں نے نماز کو اتنا کیجول بنا لیا ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کسی کے بھی کان میں جوں تک نہیں رینگتی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر لیں۔ لیکن کوئی بھی بندہ نماز کے لیے اپنی دکان چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنا آفس چھوڑنے کو تیار نہیں، تو یہ ایسا شخص تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا۔ نماز کے بغیر بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان تو کیا وہ تو دین کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں نماز نہیں، یعنی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے جو لوگوں کو یقین آئے۔ مسلمان تو کیا وہ تو دین میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، لیکن جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے پورے دین کو ہی چھوڑ دیا۔ یہ بات سن کر آج ہم لوگ اندازہ کر لیں کہ ہم میں سے کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں 95% لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں نماز چھوڑنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ نماز جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج لوگ طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہیں، یا کوئی کہتا ہے کل سے نماز شروع کریں گے۔ ارے میرے بھائی، کل زندگی آئے گی کہ نہیں یہ تو کہہ رہا ہے کہ کل سے نماز شروع کروں گا۔ اگر کل تیری رات قبر میں ہوئی تو اللہ کو کس منہ سے جواب دے گا؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل سے نمازیں شروع کریں گے، کپڑے ناپاک ہیں؟ اگر موت آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے؟ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے 1090 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، نماز کو نہ چھوڑا، تو کل قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے نور ہوگی،
نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو کل قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور نہ اس کے حق میں دلیل ہوگی، بلکہ ایسے آدمی کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، ایسے بندے کا حشر جو بے نمازی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے ہی نماز پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، کیونکہ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر 1400 سال میں کہیں نماز چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو کربلا میں ہوتی، جہاں ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چھوڑ بھی دیتے تو بھی ان کے مقام و مرتبے پر کوئی کمی نہیں آنی تھی، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، بلکہ ان کو تو ماں کی گود میں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سرداری کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس موقع پر بھی میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، خود بھی ذبح ہو گئے اور اپنی اولاد کو بھی ان کی اولاد بھی ذبح ہو گئی، اور میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس وقت سجدے میں تھا جب ان کو شہید کیا گیا۔ اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ نماز بھی کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی تو تم کیوں چھوڑتے ہو؟ تم کیوں نماز کو چھوڑ دیتے ہو؟ تمہارے پاس کیا عذر ہے جو تم نماز چھوڑ دیتے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نمازیں پوری ہو گئیں وہ انسان بخش دیا جائے گا، اور جس کی نمازوں میں کوتاہی ہوئی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنی من النار، آمین۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ سمجھ کر زندگی نہ گزارو کہ کل سے نمازیں شروع کروں گا۔ کل کا کوئی پتہ نہیں زندگی رہے گی کہ نہیں۔ اگر آپ جوان ہیں تو ابھی سے نمازیں شروع کر لیں، کیونکہ جوانی کی نماز میرے پیارے رب کو بہت پسند ہے۔ آج سے ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی وہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اتار دے، آمین یا رب العالمین۔